حرام کر دیا، ہم نے ایسے انسانوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جس انسان نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی آیت کریمہ کو جھٹلایا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، آیت کریمہ پہنچ جانے کے بعد اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کیا، اس آیت کریمہ کے اوپر عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور اس انسان نے آیت کریمہ سن لینے کے باوجود تکبر سے کام لیا۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر حرام خوری کرتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر جوا کھیلتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر زنا کی لت میں پڑ جاتا ہے، لیکن ان لوگوں تک آیت کریمہ پہنچ جاتی ہے، آیت کریمہ پہنچ جانے کے باوجود اگر وہ انسان آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے قوانین سن لینے کے بعد، ان کے اصولوں کو سن لینے کے بعد، اگر اس کے اصولوں کے اوپر اپنے جو ہے زبین نیاز کو کم نہیں کرتا ہے، اگر وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء۔ اے دنیا والے لوگوں، کتنی بڑی ہولناکی کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے کہ جب ایسا انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب اس کی روحیں آسمان کے اوپر لے کر کے چلے جاتے ہیں فرشتے، جب ایسے انسان کی روحوں کو لے کر کے آسمان دنیا کے اوپر چلے جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ایسے انسان کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جاتا ہے۔ فرشتے ایک انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہے اور دوسرے فرشتے جو ہے اس کے روح کو آسمان دنیا کے اوپر لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ آسمان دنیا کے اوپر آواز دی جاتی ہے کہ اے فرشتوں، دروازے کو کھول دیا جائے، اے فرشتوں آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دیا جائے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور گناہوں کا ارتکاب اس وقت کرتے ہیں جبکہ اس تک یہ آیت کریمہ پہنچ جاتی ہے، رب کائنات کے اصول واضح ہو چکے ہوتے ہیں۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان تک پہنچ چکی ہوتی ہے، جن گناہوں کی حولناکی نے، جن گناہوں کی حولناکی کو اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر سے روکا ہے، اور اللہ رب العالمین مجید کے اندر بے بانگے دوہل یہ اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے دنیا والے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تو تمہارے اوپر سودی کاروبار کو حرام کر دیا ہے کہ اے لوگوں، تو تم سودی کاروبار کرتے ہو، تم اس سودی کاروبار سے اپنے آپ کو روک لو۔ اگر تم اس سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہو تو تیار رہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کے باوجود آج کتنے ایسے انسان ہیں جو سودی کاروبار اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سودی کاروبار صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی دولتوں کو دوسرے انسانوں کو دے کر کے اس سے زائد روپیہ لیتا ہے۔ آج سودی کاروبار، آج سود کے کئی دروازے کھل چکے ہیں، کئی چور دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہم اور آپ لون لے رہے ہیں، آج تو ہم اور آپ ایم آئی پر نہ جانے کس طرح کی چیزوں کو نکال رہے ہیں، قسطی پر نہ جانے کس طرح اور کس طرح کی چیزوں کو نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر برائی کا ارتکاب کیا، لیکن برائی کے بعد اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس بات کے بارے میں اسے
اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اس برائی سے اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ چغل خوری کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، دوسروں کی لان اور تان میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آزانیں ہوتی ہیں، ایک انسان چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے غیبت میں، چغل خوری میں، اور ایک انسان دوسرے کے بغض میں جو ہے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ انسان نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا آپ نے نہیں سنا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی نجس قرار دے دیا؟ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر جاسوسی کرتے ہو، اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر غیبت سے کام لیتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر دوسروں کی لان تان کرتے ہو، تو سنو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس چیز کو نجس قرار دے دیا ہے۔ آج ہم اس آیت کریمہ کو سننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو غیبت سے نہیں روک رہے ہیں، چغلی سے نہیں روک رہے ہیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر لان و تان میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہی وہ انسان ہے جو آیت کریمہ سن لینے کے باوجود بھی اگر آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر سے کام لے رہا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر کبر و غرور میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء۔ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا، اور جب ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی روح کو زمین کے اوپر ہی پھینک دی جائے گی، اور اس کی روح کو اسی زمین کے اوپر جو ہے لوٹا دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب خود اندازہ لگائیں کہ جس انسان کے لیے آسمان کے دروازے کو اگر نہ کھولا جائے، بھلا ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ جس انسان کے لیے اگر رب کائنات نے یہ وعید سنا دی اور فرشتوں نے آسمان دنیا کے دروازے کو اگر نہ کھولا، تو ذرا تصور کرے، اپنی ذہنوں کے اندر ذرا بوجھ ڈالنے کی کوشش کرے اور سوچنے کی کوشش کرے کہ جس کے لیے آسمان دنیا کے دروازے اگر نہ کھولے جائے تو بھلا ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے آگے ایک دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ۔ اللہ رب العالمین اب اس کے بعد اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ایک مثال کے ذریعے دنیا والے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ انسان اس وقت جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب ایک انسان ایک سوئی کی سوراخ میں ایک اونٹ داخل ہو کر کے گزر جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اندازہ لگانے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ اس وقت تک یہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک سوئی کے سوراخ میں، جس سوئی سے ہم کپڑا سلتے ہیں، اس سوئی کی سوراخ میں جب تک اونٹ داخل ہو کر کے گزر نہیں جائے گا تب تک یہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سوئی کی سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، نہ ہی سوئی کی سوراخ میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہو سکتا۔ کون انسان کو جھٹلاتا ہے اور آیتوں کے مقابلے میں وہ انسان تکبر سے کام لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری زندگی اسی چیز میں کٹ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر حرام خوری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، آج ہم اس دنیا
اور یہ وہ گناہ جس گناہ کے بارے میں رب کائنات نے آیت کریمہ نازل کر دی، اور آئے دن ہم خطبے کے ذریعے، جلسے جلوس میں، موبائلوں میں، یوٹیوب کے ذریعے ہم سنا کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن ہم آج اس دنیا کے اندر ان تمام کی تمام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ آیت کریمہ کا جھٹلانے والے نہیں ہیں؟ ہم اور آپ کیا آیت کریمہ کو نہیں جھٹلاتے؟ اگر یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، زناکاری کے بارے میں آیت کریمہ سن لینے کے باوجود اگر ہم زناکاری سے نہیں رکے تو ہم آیت کریمہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر حرام خوری کے بارے میں آیت کریمہ سن لینے کے باوجود اپنے آپ کو حرام خوری سے نہیں روکا تو ہم آیت کریمہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ اگر ایک انسان نے امانت میں خیانت کی اور امانت کی خیانت کرنے والے لوگوں کی وعید سن لینے کے باوجود اگر ہم نے اپنے آپ کو امانت میں خیانت سے نہیں روکا تو ہم آیت کریمہ کو جھٹلانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس وعید کو سنایا کہ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پر جس انسان نے آیت کریمہ کو جھٹلایا اور تکبر سے کام لیا، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر جس انسان نے اس دنیا کے اندر شرک کیا، یعنی جس کی زندگی شرک کی غلاظت میں کٹ رہی ہے، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یقیناً وہ انسان کافر ہو گیا، یقیناً وہ انسان گمراہ ہو گیا، یقیناً ایسے انسان گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین مسیحی اللہ ہے، جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ مسیحی اللہ ہے، مریم کا بیٹا ہی اللہ ہے، جس انسان نے یہ کہہ دیا یقیناً یہ انسان کافر ہو گیا، جبکہ مسیح خود اسی آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ خود وہ مسیح اس دنیا کے اندر اپنے قوم والوں سے کہہ رہے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیلیو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم اللہ رب العالمین تمہارا بھی رب ہے، جس رب نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تم اسی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر شرک کیا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے جس نے اس دنیا کے اندر شرک کیا اور شرک کی غلاظت میں پڑھ کر کے اس دنیا کے اندر اپنے زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ آج ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا نہیں ہے، کہ آج ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا نہیں، ہماری مائیں اور بہنیں آج اس دنیا کے اندر بدفعلی سے کام نہیں لے رہی، کہ آج ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں شرک کی غلاظت میں نہیں پڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جب ہم اپنے گاؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے قریے کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ شرک کی غلاظت میں اپنے زندگی کو گزار رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، جس پریشانی کے وقت، جس تکلیف کے وقت اسے اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے تھی، اس وقت ایک انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پیروں سے، فقیروں سے، مریدوں سے جا کر کے دعائیں کروانا شروع کرتا ہے۔ اے انسان، خود مسجد کے اندر جا کر کے تو رب کائنات کے سامنے سجدہ کر لے، اپنی
ہاتھوں کو اٹھا لے اور اس رب کائنات کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھ دے، وہ رب کائنات تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ لیکن آج ایک پیٹرن بن چکی ہے، ایک روش بن چکی ہے، پریشانی آئی نہیں کہ ایک انسان غیر اللہ کے سامنے فوراً جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے، جس جراثیم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اس دنیا کے اندر اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، ایک ایسی شخصیت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے تو اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور کئی مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر شرک کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہیں ایک دن اس کی سزا ملنے والی ہے، اور تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دیا جائے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دیا جائے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور تمہیں ایسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم کے ایسے حصے کے اندر داخل کیا جائے گا جس جہنم کے اندر تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ شرک کی غلاظت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک کی اور ایک ہولناکی کو میں بیان کر دوں۔ آج اس دنیا کے اندر کتنے ایسے سماج اور کتنے ایسے گھرانے آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج کتنے ایسے گھرانے تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور صرف گھرانہ ہی نہیں، آج پورا کنٹری، پورا ملک آج جو ہے امن و امان کے لیے ترس رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس قریے کے اندر، اس گھر کے اندر شرک کا بول بالا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ ایسی نجس ہے جس نجس کی وجہ سے اللہ رب العالمین امن و امان کو چھین لیتا ہے، ایک انسان کی سلامتی کو چھین لیتا ہے۔ وہ انسان جو شرک کرتا ہے وہ انسان کبھی سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، آج دنیا کے اندر تمام کے تمام ممالک کا آپ اندازہ لگا لیں، سارے کے سارے ممالک آج جو ہے امن و امان کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اوپر ناجائز حملے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری وجوہات عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے ہے، یہ سارے کے سارے وجوہات، یہ سارے کے سارے وجہ شرک کی غلاظت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو آگاہ کیا، دنیا کے تمام کنٹری والوں کو، ملک والوں کو یہ خبردار کر دیا کہ اگر تم امن چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو، سکون والی زندگی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو شرک سے بچا لو اور اس دنیا کے اندر صحیح عقیدے کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم، جس انسان نے ایمان لایا اور ایمان لے آنے کے بعد جس انسان نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا، اپنا مالک مان لیا، اور اس دنیا کے اندر اپنا مشکل کشا تصور کر لیا، مشکل کو سامان لینے کے بعد، حاجت روا مان لینے کے بعد اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ تو یہی وہ انسان ہے جسے اس دنیا کے اندر امن ملنے والی ہے، یہی وہ انسان ہے جسے اس دنیا کے اندر سلامتی ملنے والی ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، آج ہم سلامتی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اے دنیا والے لوگوں، آج ہم
سکون کو کہاں تلاش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تو سکون کی سلامتی اور سکون کی ضمانت تو یہاں پر دے رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں اگر تم سلامتی چاہتے ہو اگر تم سکون چاہتے ہو تو اپنے آپ کو شرک سے بچا لو اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے دور کر لو اگر تم اس دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو اگر تم اس دنیا کے اندر امن و امان چاہتے ہو سلامتی چاہتے ہو تو شرک سے اپنے آپ کو بچا لو تو میرے عزیز ساتھیوں شرک کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ انسان تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور انسان جو آدمی اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہے تو اس کے دو نقصان ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر بھی وہ انسان تنگی میں پڑ جاتا ہے وہ انسان تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ انسان امن و امان کے لیے ترس جاتا ہے جو آدمی شرک کرتا ہے اس دنیا کے اندر تو دوسری چیز یہ ہے جو انسان شرک کرے گا جو انسان شرک سے کام لے گا اس دنیا کے اندر رب کائنات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے گا یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تیسرے نمبر پر وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر ایمان لایا اللہ رب العالمین کے اوپر اور پھر وہ انسان پلٹ گیا یعنی وہ انسان مرتد